الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ نے انسان کو فطری خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. گویا کہ زنا کے قریب سے انسان کو روکا گیا تاکہ عین زنا سے وہ اپنے آپ کو بچایا سکے. تو زنا کے عنوان پر اور اس کی قسموں کے بارے میں بات ہماری چل رہی تھی کہ جس طریقے سے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. پھر فرمایا کہ کان بھی زنا کرتا ہے اور کانوں کا زنا یہ سننا ہے. اس لیے آدمی کو سب سے پہلے بدنظری اور آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ زنا کی ایک دوسری قسم ہے کہ کبھی کبھی انسان بیوی سے بھی زنا کرتا ہے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی اس کے نکاح میں حلال ہے، جس کے ساتھ اس کے خواہشات کو پورا کرنا ہر طرح سے ہر طریقے سے جائز اور حلال ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیوی سے بھی زنا کریں گے. حق تعالی جل شانہ نے میاں اور بیوی کے لیے مباشرت کو، ہم بستری کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن یہی بیوی جس کے ساتھ اس کو اپنی خواہشات کا پورا کرنا جائز تھا، حلال تھا، اسی بیوی جب وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، جب وہ ماسک کی حالت میں ہو،
جب وہ پیریڈ کی حالت میں ہو تو فرمایا قرآن نے اس کو روکا ہے کہ تم اس کے قریب مت جاؤ، یعنی تم اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا مت کرو ورنہ یہ حرام ہوگا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ حیض کی حالت میں، ماسک اور پیریڈ کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو حائضہ عورت کے پاس یا عورت کے پچھلے حصے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے یا کاہن کے پاس جا کر وہ باتوں کو معلوم کرتا ہے تو گویا کہ فرمایا کہ اس نے کفر کیا ہے، اس چیز سے اس نے کفر کیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی۔ اس لیے امام احمد ابن عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں جو اپنی عورت کے، اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آتا ہے وہ 1 دینار یا آدھا دینار وہ صدقہ کرے۔ تو اپنی بیوی سے، اپنی بیوی کے پچھلے حصے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ گناہ کر لے، غلطی کر لے تو پھر وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، صدقہ و خیرات کے دینے کا اہتمام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب غیر محرم مرد اور عورت اس طرح سے ملے کہ مرد کا عضو خاص اور اس کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو یہ زنا ایک کی کامل اور مکمل صورت ہے جس پر اس پر حد جاری ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ کہ اے امت محمد یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی کہ کوئی مرد یا عورت زنا کرے، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو فرمایا کہ بہت کم ہنستے اور تم زیادہ روتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کتنی گھناؤنی اور کتنی ناپسندیدہ اور کتنی بے حس اور بے غیرت عادت اور طریقہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو کسی غیر محرم عورت کی شرمگاہ میں داخل کر کر اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ اسی لیے فرمایا اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کی سزا 100 کوڑے لگانا ہے، کہ اس کو لگایا جائے، اس کی پٹائی کی جائے۔ لیکن اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کی سزا فرمایا سنسار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورت کیونکہ کسی کی امانت ہوتی ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہوتی ہے، اس سے زنا کرنا یہ زیادہ سخت گناہ ہے کہ امانت میں خیانت بھی کی، کسی کے نسب کو داغدار کرنا ہے، آنے والی اولاد کے، آنے والی نسل کے اس کے نسب کو خراب کرنا ہے اور شوہر کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ کوئی آدمی اپنا نطفہ اور اپنا ویریہ اور اپنا منی ایسے رحم میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ آج کل ماڈرن زمانے میں اور موجودہ حالات میں ہمارے نوجوان جو اپنی زندگی کو ایک اس طریقے سے گزار رہے ہیں
کہ آدمی اپنی خواہشات کو دوسروں کی عورتوں کے ساتھ اور غیر محرم کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک عظیم ترین اور بہت بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے شرک فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا. کہ اللہ اکیلا اور یکتا ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا یکتا ہے، اپنے صفات میں اکیلا یکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، اور فرمایا شرک اور قتل، کہ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو فرمایا ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا. آگے فرمایا کہ تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یعنی ہمارا پڑوسی جو مسلمان ہے ایمان والا، کہ پڑوسی تو ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اور اس پڑوسی کی بیوی کے ساتھ وہ زنا کرے. اسی لیے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی معمون نہ ہو، محفوظ نہ ہو. ایک اور حدیث نے فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے، جس کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. حالانکہ پڑوسیوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے چاروں اطراف کے دہنی طرف 40 مکان، بائیں طرف 40 مکان، آگے کے حصے میں 40 مکان، پیچھے کے حصے میں 40 مکان، یہ سارے کے سارے پڑوس کے حقوق میں داخل ہے. اس لیے اور پھر یہ اتنے سارے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا کہ جو پڑوسی کی عورت کے ساتھ، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور اس کی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، فرمایا یہ اتنا زیادہ سنگین اور خطرناک گناہ ہے. اور فرمایا کہ اگر پڑوسی وہ اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ریلیشن میں رہنے کا تعلق رکھنے والا ہے، تو پھر اس کی بیوی یا اس کی بیٹی سے زنا کرنا یہ اور بھی زیادہ سخت گناہ کی بات ہے کہ اس نے پڑوسی کے دل آزاری کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑنا ہے. قطع رحمی اور رشتے ناطے کو توڑنے کا بھی گناہ شامل ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ جو اللہ سے، اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس سے وہ توڑتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں تو یوں فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، ان کی تو شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی. اسی لیے موجودہ دور جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، ان حالات میں ہم اپنی زندگی پر تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا غریبان میں جھانکیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے رشتہ دار اور ہمارے رشتہ داروں میں مرد اور عورت بے دھڑک بلا جھجک میل جول رکھتے ہیں، اور پھر آپس میں محبتوں کی باتوں کی آہستہ آہستہ بڑھوتری ہوتی ہے جو انسان کو زنا کے ارتکاب پر لے جاتی ہے. جیسے ہماری خالہ کی لڑکی، ہماری ماموں کی لڑکی، ہماری پھوپھی کی لڑکی، ہماری چچا کی لڑکی، ہم اس کو اپنی بہن کہہ کر اور وہ ہمیں اپنا بھائی سمجھ کر ہم اس کے ساتھ پردے کا خیال نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ دن کو بھائی کا بھائی اور رات کو پھر وہ چار بھائی بن جاتا ہے. دن کو وہ بھائی کہتے ہیں
رات کو پھر ہم اس پر چارپائے ہوتے ہیں کہ جب ناجائز تعلقات کا اور جب ناجائز رشتے آپس میں جڑتے ہیں گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، گھروں سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہے، گھروں سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان موجودہ دور میں، ان موجودہ حالات میں اپنے آپ کو ایسا استحضار کے ساتھ اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو سکے کہ آدمی پڑوسیوں کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، آدمی پڑوسی کی لڑکی کے ساتھ زنا کرے۔ کتنی سنگین اور خطرناک بات ہے۔ بلکہ قرب قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے میں ایک نشانی یہ فرمائی کہ قیامت سے پہلے پہلے شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے گا اور طلاق دینے کے باوجود وہ اپنے پاس رکھے گا اور پوری زندگی اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ کہ پوری زندگی اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیے کہ ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسائل کی روشنی میں اس کی باتوں کو سن کر جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کے طلاق ہو چکی ہے، آپ کے نکاح سے وہ عورت نکل چکی ہے، لیکن محلے کی شرمندگی اور محلے کے سامنے اپنا منہ دکھانے اور اپنی عزت کے خاطر وہ پھر بھی طلاق دینے کے باوجود وہ اس کے ساتھ پوری زندگی نکاح میں رہتا ہے، گویا کہ وہ نکاح تو نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری زندگی اس کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے باوجود وہ اپنے پاس رکھے گا اور زنا کا مرتکب ہوگا۔ کہ آدمی دنیا والوں کے سامنے کیا منہ بتائے گا؟ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی سے اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے کسی بات میں جھگڑنے سے پہلے پہلے خصوصاً شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے سامنے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جس کی وجہ سے وہ نکاح سے نکل جائے۔ حالانکہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سخت زنا وہ ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے کر پھر وہ حرام ہونے کے باوجود اس کے ساتھ زندگی گزارے، بلکہ یہاں تک کہ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دینے کے بعد اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پھر اسی سے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی سنگین اور کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس کی بنیاد پر ہم اپنی بیوی کو طلاق دینے کے باوجود بھی اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر ہم کہیں گے غصے میں آ کر اس کو طلاق دیتے ہیں، پھر کہیں گے بھائی آپ نے تو طلاق نہیں مہذب، ہم نے طلاق نہیں کہا تھا، ہم نے تو طلاق کہا تھا۔ اس سے آگے فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو بوڑھا ہے، جس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، اس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور وہ بوڑھا ہو کر زنا کرے، یہ زنا کی بدترین شکل ہے۔ آج کل میرے بھائیوں ہمارے محلوں میں ایسے بوڑھے آپ کو مل جائیں گے جن کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، جن کے چہرے بیٹھ چکے ہیں، جن کی آنکھوں میں روشنیاں کم ہو چکی ہے، جن کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایسی خواہشات ہیں کہ وہ زنا کرنے کی عادی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے نوجوان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑے بوڑھوں سے بھی بچائے، اپنے آپ کو بڑے بوڑھوں لوگوں سے بھی بچائے۔ اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے،
اور وہ ان 3 آدمیوں میں ہے جن سے اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن بات چیت نہیں کریں گے اور اس کو پاک کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور خطرناک عذاب ہوگا۔ یہ زنا کی دوسری قسم آپ کے سامنے ذکر فرمائی۔ زنا کی تیسری قسم فرماتے ہیں کہ آدمی ہم جنس سے زنا کرے، یعنی کبھی 2 مرد یا 2 عورتیں ایک دوسرے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے، کہ مرد سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، عورت سے خواہشات کو پورا کرتی ہے، کہ لواطت کے معنی کہ ایک مرد دوسرے مرد کے پاخانے کے راستے میں اپنا عضو مخصوص داخل کر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ گندی عادت اور یہ ناپاک عادت، یہ گھناؤنی عادت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی، اسی لیے اس کا نام لواطت رکھا گیا ہے۔ آج کل ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری مسلم سوسائٹیوں میں اور ہمارے علاقوں میں ایسے نوجوان لڑکے مل جائیں گے جو ایسی گندی اور گھناؤنی عادتوں میں مبتلا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں قوم لوط کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے رب نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہے، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی شہوت پورا کرنے کے لیے عورت کو بنایا۔ اگر کوئی آدمی عورت کے بجائے مرد سے اپنی خواہشات کو پورا کرے، یہ اس کی گندی ذہنیت کی دلیل ہے۔ ایسا آدمی فطرت انسانی کے خلاف کام کرتا ہے، اس کی بصیرت چھین چکی ہے اور عقل سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بہترین تیار شدہ بھنے ہوئے گوشت کو کھانے کے بجائے گلا اور سڑا ہوا بدبودار اور کچا گوشت کھانے کی خواہشات کرے۔ قوم لوط سے پہلے یہ عمل تاریخ انسانی میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں، حالانکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس قوم کو لواطت کے گناہ پر 5 طرح سے عذاب دیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں، کہ الاہلاک کہ پوری قوم لوط کو ہلاک کر دیا گیا سوائے چند مومنین کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوطی عمل کرنے والے کو خلاف فطرت کام کرنے کی وجہ سے زندہ رہنے کا زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے زندہ رہنے سے اس کا مر جانا بہتر ہے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس کا زندہ رہنا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ زمین پر زندہ رہے۔ آگے فرمایا قلب دیارہم علیہم، قوم لوط کی بستی کو ان پر الٹ دیا گیا۔ ابن قیوم فرماتے ہیں اور ان کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف اتنا اونچا اٹھایا کہ فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی اور گدھوں کے ہنگنے کی آواز سنی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کو ہلاک کیا تو ان کی بستیوں کو اور ان کے گھروں کو زمین کی جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کی بلندی کی طرف اللہ تعالیٰ لے گئے، اور پھر اتنی بلندی تک اور اتنی اونچائی پر لیا گیا کہ فرشتوں نے زمین پر کتے کے بھونکنے کی اور گدھوں کے ہنگنے کی آواز کو آسمانوں پر سنا۔ آگے فرماتے ہیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس مٹی سے بنے ہوئے پتھر جس کو دوزخ کی آگ پر پکایا گیا، ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور منظور کا معنی ہے کہ پیدر کے اس کو لگاتار اس پتھر کو پھینکا گیا۔ کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے پتھروں کی ایسی بارش نازل فرمائی اور ایسی بارش برسائی کہ ان کے حاضر اور ان کے غائب تمام لوگوں کو اس پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی تاجر جو تاجر تھا، جو حرم میں تھا، تو اس کے لیے وہ پتھر 40 دن تک ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ وہ تجارت سے فارغ ہو کر
حرم سے نکلا تو اس کو بھی ہلاک کیا گیا۔ یہ عذاب کی اتنی زیادہ شدت اور اتنی زیادہ سختی یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اس لواطت سے اور گندے عمل سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ پوری قوم کو زمین میں دھسا دیا گیا، بتا دیا کہ لوطی قوم کے لیے زمین کے اوپر والے حصے کی نسبت اس کو زمین کے اندر والا حصہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے قوم کے لیے زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے پوری قوم لوط کا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں فرما کر ان کو خوب رسوا اور ذلیل کیا کہ کسی قوم کے لیے اتنا عبرت آموز اور ذلت آمیز الفاظ کا استعمال نہیں کیا جتنا کہ قوم لوط کے بارے میں کیا گیا۔ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا ناپسندیدہ اور کتنا خطرناک عمل ہے۔ اس قدر عبرتناک عذاب اس لیے دیا گیا تاکہ دوسرے لوگ کانوں کا ہاتھ لگائے اور اس گناہ کے معنی میں دل و دماغ میں خیال بھی نہیں لائے۔ آج ہمارے سوسائٹیوں میں، آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان اور ایسے خوبصورت لڑکے مل جائیں گے جو ایسی گھناؤنی حرکتوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسے واقعات ہیں، محبتوں کے ساتھ سمجھا کر ایسے نوجوانوں کو ان ناپاک حرکتوں سے اس کو روکا جائے کہ ایک آدمی کی ایسی حرکت کی بنیاد پر حق تعالیٰ پوری بستی کو برکتوں سے روک لیتا ہے، رحمتوں سے روک لیتا ہے۔ کیونکہ زنا اور لواطت یہ دونوں گناہ یہ گناہ کبیرہ ہے، خطرناک اور بڑے گناہ ہے۔ کہ زنا تو مرد اور عورت مل کر زنا کرتے ہیں۔ زنا اگرچہ گناہ ہے مگر مرد و عورت کا ملاپ یہ فطرتی تقاضا ہے، اس لیے انسان کا دل اس عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، حالانکہ زنا یہ زنا ہی ہے، یہ حرام ہی ہے، یہ ناجائز ہی ہے۔ زنا کے لیے قرآن کریم میں فاحشہ کا لفظ استعمال کیا اور حدیث پاک میں زانی پر ایک دفعہ لعنت کی گئی۔ زنا کرنے والے کو قرآن کریم میں خبیث کا لقب دیا گیا۔ زانی اور زنا کرنے والے کو سنسار کرنے کے لیے انسانوں کو حکم دیا گیا۔ اور لواطت میں یہ فرق ہے کہ دو مرد آپس میں مل کر لواطت کرتے ہیں۔ لواطت یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے یہ زیادہ برا کام ہے۔ اور لوطی اور لواطت کرنے والا یہ اپنے نطفے کو ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں بربادی کے علاوہ کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں۔ اور لوطی پر، لواطت کرنے والے پر، اس ناپاک حرکت کرنے والے پر قرآن کریم میں 3 مرتبہ لعنت بیان فرمائی۔ اور لوطی کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر اس کو خود سنسار کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لواطت یہ زنا سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ لواطت بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، ہمیں ان دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اپنے آپ کو ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی ایسی پاکیزہ اور ایسی صاف ستھری بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے میں اور ہمارے اطراف میں کوئی آدمی ایسی حرکت کرنے والا نہ ہو جس کی ایسی ناپاک حرکت کی بنیاد پر حق تعالیٰ جل شانہ کا غضب نازل ہو۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب دنیا میں زنا کاری اور بدکاریاں عام ہو جائے گی، جب فحاشی عام ہو جائے گی، جب کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہونے لگے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی بیماریوں کو پیدا کریں گے جس کے نام ہمارے باپ داداؤں نے بھی کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور اس کا علاج بھی نہیں ملے گا، وہ لا علاج بیماریاں ہوگی۔ آج ہم جن حالات سے،
جن کورونا کی خطرناک وبا سے گزر رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سماجوں میں، ہمارے علاقوں میں زنا کاری اور بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اچھے دیندار گھرانے کے لوگ بھی ایسی حرکتوں میں مبتلا ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو ان ناپاک حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے گناہوں سے اللہ میری، ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے بدل فرما، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، زنا کی نفرت ہمارے قلب میں پیدا فرما، اس لواطت کے گندے عمل کی نفرت پیدا فرما، ہمیں ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی نسل کی حفاظت فرما، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، معاشرے کو ان ناپاک حرکتوں سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ، صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو چکے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تیرے محبوب اور مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اس ملک میں رہنے بسنے والے تمام انسانیت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس بیماری میں پوری انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اے اللہ چلا رہی ہے، اے اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نظر نہیں آتا، اے اللہ بیماری دینے والی ذات تیری ہی ہے، اے اللہ شفا بھی تیرے ہی حکم کے تابع ہے۔ اے اللہ تو اپنا کرم فرما کر، اے اللہ اپنا فضل فرما کر، اللہ اپنی مہربانی کا معاملہ فرما کر پوری انسانیت کو اس بیماری سے نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ آنے والے ایام میں اے اللہ شب قدر کی عبادات سے مالا مال فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ زکات دینے والے کے زکات کو قبول فرما۔ اے اللہ تراویح پڑھنے پڑھانے والوں کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ روزے رکھنے والے کے روزے کو قبول فرما، عمرہ کرنے والے کے عمرے کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔